جو دل تیری محبت سے نو بھرپور یا اللہ، قسم ہے تیری یا رب نور ایمان سے وہ خالی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم۔ قال تعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف لغير الله فقد أشرك، رواه أحمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو دل تیری محبت سے نو بھرپور یا اللہ، قسم ہے تیری یا رب نور ایمان
سے وہ خالی ہے، تیری تعریف سے تسکین دل حاصل ہوا ہم کو، ہمارا قبلہ حاجات تیرا باب علی ہے۔ لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جو سب سے زیادہ بڑا ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، جو اپنی مخلوق میں سے ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے، بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکھوں کہا کروڑا درود و سلام نازل ہوں۔ آپ جو دین لے کر اس دنیا میں آئے وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا اور یہ بتایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام ادیان میں سب سے بہتر دین اور مذہب اسلام ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اسلام کے پیروکار، اسلام کے ماننے والے، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، سب سے اچھے ہوئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک بہت پیاری حدیث ارشاد فرمائی، جو ابھی میں نے مسند احمد کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ حدیث یہ ہے، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی، کسی دوسرے کا حلف اٹھایا، اس نے شرک کیا۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے یا اس کی مخلوق؟ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے پارہ نمبر 22 سورہ یاسین کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد پارہ نمبر 26 سے سورہ قاف کی چند آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر قرآن با حکمت کی قسم کھائی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی تو میں نہیں کر سکتا، واللہ عالم بالصواب۔ والقرآن الحکیم،
اللہ نے قسم کھائی با حکمت قرآن کی، اور کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہا ہے، یہ زبردست حکمت والے کی طرف سے، طاقت اور قوت والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آگے پارہ نمبر 26 میں بھی اللہ نے پھر قرآن کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، عزت والے، شان والے، بزرگی والے قرآن کی قسم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو بار قرآن میں قسم نہیں کھائی، کہیں اس نے اپنے عزت کی قسم کھائی، کہیں جلال کی قسم کھائی، کہیں اس نے آسمانوں کی قسم کھائی تو کہیں زمینوں کی قسم کھائی، کہیں سورج اور چاند کی قسم کھائی، کہیں ستاروں کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی تو کہیں شام کی قسم کھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی قسم کھا رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ خالق، اور یہ تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ جو میں سمجھانے جاؤں گا اور سمجھانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی نقطے پر انشاءاللہ العزیز خطبہ ختم ہو جائے گا۔ ہم کن چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں، یہ غور کرنا ہے۔ ہمیں جب بھی قسم کھانا ہو، حلف اٹھانا ہو، تو ہم اللہ کی قسم کھائیں۔ اور دوسری بات یہ مسئلہ سمجھنا ہے ہمیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی بھی ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں نا، اور ظاہر بات ہے بھئی جس بات کا علم نہیں ہے ڈرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے، ہم کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ اپنے کلام کی بھی قسم کھا سکتا ہے، اپنی عزت اور کبریائی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، اپنی تمام جو بھی اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں سب کی قسم کھا سکتا ہے۔ لیکن ہم صرف
دو چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں، ایک اللہ کی اور ایک اس کے کلام کی، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ یہ ذہن میں رکھیں نکتہ۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے، اور اگر بات آ جائے، جیسا کہ سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے کہ لوگ قرآن با حکمت جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، بہت ہی بزرگی والا، عزت والا یہ کلام ہے، باعظمت کتاب ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چلو مسجد کے اندر، حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اس سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی ہے سچائی کے لیے یا اس کی کس بیانی کے لیے؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اٹھاؤ چل کر مسجد میں، آدمی گھبرا جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد، وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس کو علم ہو کہ اللہ کی میں قسم کھا سکتا ہوں تو اللہ کے کلام کی بھی، اس لیے کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے سامنے آ جائے، اور لوگ یہ کہیں کہ بھئی قرآن پاک اٹھاؤ اور قسم کھاؤ، اگر واقعی وہ آدمی یا وہ عورت سچی ہے یا سچا ہے تو اسے اللہ کا کلام اٹھا کر ہاتھ میں قسم کھانے سے کوئی پریشانی کی بات۔ اور جھوٹی قسم نہ مسجد میں اس کے لیے درست ہے اور نہ کہیں اور جگہ۔ اللہ کی گرفت بہت بڑی ہے، نہ بطش ربک لشدید۔ لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، مساجد میں کھائیں، اللہ کا کلام ہاتھ میں لے کر کھائیں، اور وہ اللہ کی نگاہ میں جھوٹے تھے تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اور سچا آدمی کبھی قسم نہیں کھاتا، قسم جھوٹے ہی اٹھاتے ہیں، صرف لوگوں کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ ڈر نہیں رہتا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر میں آ کر کے قسم اٹھا رہا ہے، حلف اٹھا رہا ہے، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے کر کے قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی پکڑا، اور دنیا کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے وہ اس دنیا سے گئے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی اور اس کے کلام کی بوقت ضرورت قسم کھا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، اور واقعی ہم اگر سچے ہیں تب، اور جھوٹے ہیں تو نہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، نہ قسم اور حلف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ، خلیفہ ہارون رشید، بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں، ان سے پہلے خلیفہ منصور گزرا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
بڑی اونچی شخصیت تھے، ائمہ اربعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہوئے، انہیں پوری دنیا مانتی ہے۔ اب لوگ کس طریقے سے مانتے ہیں، ان کے ماننے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں ان کو، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ اور ان کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ جو رٹ لگائے رہتے ہیں جو لوگ امام اعظم کی، ان سے پوچھو کہ اصل نام کیا ہے۔ یہ ابو حنیفہ تو کنیت ہے، کنیت سے مشہور ہوئے، بعض آدمی کنیت سے مشہور ہو جاتا ہے، اور کنیت بھی ایسے مشہور ہوئے کنیت سے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین آئی اور انہوں نے امام اعظم سے نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے، ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ بڑا اہم مسئلہ تھا بھائی، حالانکہ علم کے سمندر تھے، بڑے ظالم آدمی تھے، لیکن پھنس گئے مسئلے میں۔ ٹائم مانگا، خواتین سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ ٹائم دیجئے، میں ذرا سوچ کر غور کر کے کتابیں دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ یہ بھی ایک علم کی شان ہے۔ گھر پر گئے، گھر میں کبھی اندر داخل ہوئے، کبھی باہر نکلے۔ بیٹی بڑی عالمہ فاضلہ ذہین و فطین تھی، حنیفہ نام تھا اس کا۔ کہا ابا جان کیسے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہا نہیں بیٹی کوئی بات نہیں۔ کہ نہیں بتائیے آپ، آج کچھ آپ متفکر ہیں، پریشان ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ بتائیے تو صحیح، ہو سکتا ہے اس مسئلے کو میں حل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی کچھ خواتین میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال رکھا کہ مذہب اسلام کے اندر ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے بیک وقت ایک ہی نشست میں، تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ امام صاحب یہ اس کا جواب دیں مجھے۔ میں جواب نہیں دے سکا، میں نے ان سے ٹائم مانگ لیا۔ تو کہا ابا جان پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بڑا آسان جواب ہے، بہت آسان جواب ہے۔ ان خواتین کو بلوائیے اور 4 کو ایک ایک گلاس دیجیے اور کہیے کہ دودھ لائیے اپنے اپنے گھر سے، دودھ لائیے۔ جب وہ 4 عورتیں اپنے اپنے گھر سے دودھ لے آئیں تو کہا اس کو ایک برتن میں ملا دیجیے، ایک بڑے برتن میں ملا دیجیے اور ان سے کہیے کہ آپ اپنا اپنا دودھ نکالو۔ یہ اس مسئلے کا حل تھا۔ کوئی عورت اپنا دودھ نہیں نکال سکتی۔ اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے اس لیے عورت کو فاؤنڈیشن میں رکھا کہ ایک عورت اگر 4 مردوں سے شادی کرتی تو کس کے نطفے سے کون سی اولاد ہوتی پتہ نہیں لگتا۔ یہ جواب تھا، عورتیں مطمئن ہو گئیں اور والد محترم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم بڑے خوش ہوئے اور کہا بیٹی مانگ، آج کیا مانگتی ہے تو انعام میں؟ تو کہا کہ ابا جان کچھ نہیں، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میں میرا نام ملا دیں، ابو حنیفہ۔ اسی تاریخ سے ابو حنیفہ، ابو مانے عربی میں باپ، حنیفہ حنیفہ کے باپ، نام ہے نعمان بن ثابت، تو یہ کنیت سے مشہور ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ چلیے اب میں اصلی بات پر آ رہا ہوں۔
تو خلیفہ منصور کے زمانے میں اس کے دماغ میں کچھ ایسی گندگی اور ایسا کیڑا لے آیا کہ اس نے تمام اپنے وقت کے علماء کو اکٹھا کیا اور زمین فروش، ایمان فروش، ملا، مولوی اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے اس خلیفہ وقت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسلام کا ملیا میٹ کیا، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کیا۔ اس نے کہا کہ تمام لوگ یہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس مجمع میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اللہ کا یہ نیک بندہ۔ تمام ضمیر فروش، ایمان فروش ملاؤں نے یہ کہہ دیا اس خلیفہ منصور کے ڈر کی وجہ سے اور اس سے انعامات حاصل کرنے کی وجہ سے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اسی مجمع میں ایک مرد مجاہد بھی کھڑا تھا جس سے اللہ کو کام لینا تھا اور اللہ جس سے کام لے لے۔ کہا خلیفہ وقت سن لے، تو اس وقت کا خلیفہ ہے، زمام حکومت تیرے ہاتھوں میں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کہلوا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی خیال کر۔ وہ حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا میں سچ کہتا ہوں اور بھرے دربار میں یہ بات کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ اور جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں یہی کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ منصور نے جلاد کو حکم دیا اور جسم پر پانی ڈلوا کر اتنے کوڑے لگوائے، اللہ کی قسم اتنے کوڑے لگوائے کہ اگر ہاتھی کے بھی مار دیا جاتا تو ہاتھی فور مر جاتا۔ صرف دین کی خاطر، اسلام کی بقا اور تحفظ کی خاطر، صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں کوڑے کھائے، لیکن جیل کی سلاخوں میں بھی گئے، کہتے یہی رہے کہ خلیفہ تو غلطی پر ہے، میں حق بات کہتا رہوں گا، اگر تو میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دے، کیما کیما کر دے، کچھ بھی صحیح، جب تک جسم کے اندر جان ہے جب تک میں یہی کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ بڑے بڑے دل و جگر والے علماء جنہوں نے مارے کھائیں، پھانسیوں کے پھندوں پر لٹکائے گئے، سلیب پر لٹکائے گئے، دار و رسن کے شکار ہوئے، لیکن جب حق بات آ گئی تو نہیں، انہوں نے ضمیر نہیں بیچا، ایمان نہیں بیچا، اور حق بات یہ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ اس منبر رسول سے، اسلامی تیزوں سے انشاءاللہ العزیز حق بات قیامت کی صبح تک کہی جاتی رہے گی۔ اور اللہ ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ کو حق باتیں سن کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا اس ٹاپک کے تحت، اور ہم لوگ بھی قسم بہت الٹی سیدھی کھا جاتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری خواتین کے اندر ایک مرض ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتی ہیں تو اپنے بیٹے کی قسم کھا جا، تو اپنی اولاد کی قسم کھا جا، تو اپنی جوانی کی قسم کھا جا، تو اپنے شوہر کی قسم کھا جا۔ میری ماں بہنوں، یہ لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے،
اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور وہ مشرک ہے، مشرکہ ہے، دوسرے کی قسم کھانے والا اور کھانے والی۔ اور اس حالت میں اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی اور وہ مر جاتا ہے یا مر جاتی ہے تو مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے اس قسم کے تعلق سے جو مسئلہ آپ کو سمجھایا گیا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، یہ بڑا اہم سوال تھا۔ اور ایک تیسری جانکاری آپ کو یہ ملی کہ نعمان بن ثابت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ کنیت سے مشہور ہیں۔ اہل حدیث کے ایک ایک بچے کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کبھی بات آئے تو دوسروں سے کہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے بھی نہیں بتا پائیں گے کہ نعمان بن ثابت ہے ان کا نام۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے پہلے اس وائز کو اور اس کے بعد ہمارے سامعین اور سامعات کو ان باتوں کو سن کر غور و خوض کر کے صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب بھی کوئی حلف یا قسم اٹھانے کی نوبت آئے تو جب ہم صحیح ہوں، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، تو اگر سچا ہے تو وہ آئے حلف اٹھائے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی برات ظاہر کرے گا، اس کی پاکدانی کا ثبوت ہوگا وہ۔ اور اگر اس نے جانتے بوجھتے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس نے اللہ کا کلام اٹھا لیا، اللہ کے گھر میں آ کر کے یہ حلف اٹھا لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو وہ جان لے ان بطش ربک لشدید۔ جب وہ پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں صحیح حلف اٹھانے کی اور صحیح اور جائز قسم کھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔